أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. پروردگار آج مجلس میری بارگاہ قبول منظور بچ گیا اللہ. حاضرین مجلسی کا حاجت چیئے دروار بچ گیا اللہ. تیری باب الحوائج دا منصوبیت پروردگار آگاہ پنگوئے خودش شخصیتنا جوان جیت سلمے ناموسی جوان التماس سے دعا ذرکن کنگاہ پنگو حاجت چیئے دروار بچ گیا اللہ. یا بنگلہ مجلس کنی میں اشن خوبی ست ہوں، لیکن یہ نا آمین زرگل اشن اسکیل پائینا. آمین مطلب کو زرکن پیشنامت گناہگارین لپیزونت استجب لنا آمین بدوین غیل قبول بس لیزر فوکوس لیزر فوق ایگامی حقینو یعنی سنجوک زرین تو اینا لی سستی بزن. آمین اس کا بلند آواز سے ہونا، سلوات اس کا نا آمین اس کا نیس کا بلند آواز سے ہونا. خدا بندہ گاسی حاجت چلت غیب ابراہیم ملسون یوئین غیب ملسون یوئین داخل سوسنا کربلا بسم سے کربلا نا عرش غلانا کربلا معلّہ فاصلو اشن مٹی اسمان سوفی ملسون زیر قبہ حسینی استجابت دعا خدا عبادہ یوئین. پروردگارا دینی یری بارگاہی نو وچن مولا ابا عبداللہ حسین خیف یا پہ سنینی تا جد او فی وقت کنین چیپ کو دینی یا تذکرہ دائیتی علی اصغر حرمت ندرسے نزگاہ معصومیت ندرسے نزگاہ گاہ صورت قبلس مشکل چند آسان کچھ گیا اللہ. شمشل اولاد من اولاد نرینہ من شزدہ کچھ گیا اللہ. پروردگارہ شزدہ صوفی اولاد کن بحق علی اصغر نمزی حالات اسی دین ماحول اسی دین سروں سے جو یا اللہ. غیر دنیا میں کھرے ہوئے چیز چمت محبت و عشق آل محمد مل پا خدا بندہ غیر دنیا دی یوم ای ذریعہ شناخت حس کے قبر حشر نشر ای ذریعہ نجات محمد و آل محمد دی گا عشق دی اور پو مئیس نین جب مجا روشن ہو چکیا اللہ. ہمیں حسین نے پمیتھا کی دمیں کو مچ گیا اللہ. تو آج خصوصی ان خدا بندہ گار نسو چن سے بلوش چلے یتیمی دمیں کو مچ گیا اللہ. گار ناموش چلا میتھا پی اتمی میں مصیبت کو مچ گیا اللہ. گار رس کے اتاول جوان اولادی دمیں کو مچ گیا اللہ. خدا بندہ بحق آل محمد مجلس دوسری سوس خدمت جیبے سے یا بینی اپنا دفتر زہرائے مرضی کا قبول بچ گیا اللہ. مئی یسد کو مئی علاقوں وطن عزیز پاکستان سوں سے جو گیا اللہ. مجلس ثواب حصے میں ارواح کلتن کو درجات من بلند بچ گیا اللہ. علماء اعلام مراجع نظام رہبر عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی محفوظ ہو گیا اللہ.
پاکستانی حرمت پاکستانی عظمت شسدی الپسٹولو پہ غیر توفیق کو چیا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار شدی نسروں سے جو یا اللہ شس دین لخند نیت کن طالبان ضرمون داعش ضرمون قابل ہدایت من ناکھول روح بکن کن دستگا مقسم قلبوں کو چیا اللہ ولا امام زمانی ظہوری تعجیل کو چیا اللہ ایقامی عاقبت بخیر کو چیا اللہ کامی حاجت روائی فر انشاءاللہ متوسل سو سے صلواتی بدول اللہ حاجت مسنین چی خود شخص خدا قبول بن سلے یا خنور یا قائم آل محمد تمام مریض مرضائی شفائی فری بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد سامعین محترم عشرہ محرم الحرام کے دن جلدی جلدی سے بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں لہذا چاہیے ہمیں یہ عام طور پر ذہن میں سمجھا جاتا ہے کہ آج ایک مجلس میں نہ جائیں تو کیا ہے آج مجلس منعقد نہ ہو تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مجلس ختم نہیں ہوگی عزاداری کا سلسلہ رکے گا نہیں یہ قیامت تک چلے گا کیوں یہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے انتہا تک چلتا رہے گا لیکن یہ رہیں گے ہم نہیں رہیں گے ہماری زندگی کی وفا نہیں ہے اس لیے جلدی جلدی میں ہم نے اپنے آپ کو ان ایام سے ان اوقات سے ان پیغامات سے ان دنوں سے اپنے آخری اوقات آنے سے پہلے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا آخرت کے لیے کم از کم دربار آل محمد کا لائق بنانا کل ایسا نہ ہو کہ ہم دعویٰ تو کریں لیکن اس دربار میں انٹری کے لیے کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی سند نہ ہو لہذا الحمدللہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں آج میں ایک کل میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا فقہی ایک مسئلہ کا ذکر کرنا یہ بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں اس کی تشہیر کرنا بحث کرنا یہاں سے جانے کے بعد ڈسکس کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے لہذا کل خمس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا خمس مخمس مال اسے کہا جاتے ہیں جس سے حق زہرا کو حق امام کو ادا کیا گیا ہو اگر اس کو ادا نہ کریں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا ہم اس کی اتنی اہمیت نہیں دیتے جس مال پر خمس لگا ہو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ہم لیکن اس کا اصل حقیقت کیا میں آپ کو ذکر کروں ایک آدمی امام کے دور کا تھا یعنی محب اہل بیت تھے اس کے ہاں نرینہ بچہ ہوتا تھا کچھ مہینوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد فوت ہو جاتا تھا ہر نظر دعا عمل کیا لیکن زندہ نہیں بچا ایک دفعہ اس نے نظر مانگی اگر میرا بچہ ہو جائے بچی تو خیر ہے موجود اللہ کے فضل لیکن میرے لیے ایک بچہ عطا ہو جائے اب ہر نیک عمل کو بجا لا کے میرے بچے زندہ نہیں رہے اب اس نے یہ نظر مانگی جو بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلی جو اس کی پیشاب ہوگی میں اسے استعمال کروں اب یہ شرعاً حرام کام ہے لیکن وہ اپنے طور سے یہ نظر مانگی اس نے بچہ ہوا اب اس نے پیشاب
کسی برتن نے لے لی. اب نظر کی صورت میں ایک طرف دین یہ کہتا ہے، شریعت کا حکم ہے نجیس چیز کا کھانا پینا ایک مومن کے لیے حرام ہے. دوسری طرف سے یہ شک ہو رہا ہے اگر میں نہ پیوں میرا بچہ مر جائے. اب راہ حل کے لیے وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. مولا سے اس نے یہ مسئلہ پوچھا، مولا میں کیا کروں، کیا ہے؟ مولا میرا بچہ نہیں بچتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوا مرتا رہا، اب میں یہ نظر مانگی. مولا نے فرمایا تم نے غیر شرعی نظر مانگی، اس کی حیثیت نہیں. نہیں مولا مجھے شک پڑ جاتا ہے بچہ نہ مر جائے. مولا نے میں دعا کرتا ہوں تیرا بچہ سلامت رہے گا. پھر بھی میں نے دل کو سکون کے لیے کچھ نہ کچھ فارمولا تو مجھے رائحہ تو بتا. اب آپ یہ مولا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک نجیس چیز کو تو کھائے، تو شریعت میں جائز ہی نہیں. میں تجھے کیا بتاؤں، شریعت میں حرام کو میں حلال تو نہیں کر سکتا. کوئی بھی پھر بھی ہاں اگر تم نے اپنے سکون کے لیے کرنا ہی ہے، جس مال سے تم نے خمس ادا نہیں کیا اس سے کھانا نہیں ہے، تھوڑا سا زبان پہ چکھو، تھوڑا سا چکھنا کھانا نہیں، وہ بھی تاکہ تجھے سکون ملے. محترم بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری سال کی آمدنی کا کبھی حساب ہی نہیں کیا ہوگا. اب ہم تبرکات میں ڈرتے ہیں، حج زیارت پہ جاتے ہیں، یہ ہماری فروعات میں ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس ہے. فقہ کے اندر چلو خمس تو ایک ہے لیکن دوسرے مسالک میں مال غنیمت پر ہے، ہمارے تو سالانہ بچت پر ہے. اب اس کو نہ نکالے تو ابھی میں کل ذکر کر رہا تھا. اب جو تجارتی حوالے سے جس چیز کو آپ بغیر خمس نکالے بنائیں مارکیٹ، بنائے ہوٹل، بنائے گیسٹ ہاؤس، پوری عمارت کو خمس کر دیا. ہاں آپ پہلے سے خمس نکال کے بنائیں، آپ خمس نکال کے مارکیٹ بنائیں، آپ خمس نکال کے ہوٹل بنائیں. سالانہ آمدنی جو اس کا کرایہ ہو یا اس سے جو انکم ہو اصل سرمایہ سے ہٹ کر اس کو سالانہ اخراجات سے جو بچ جائے پھر اس کی بچت پر خمس سے، باقی جس پر خمس نہیں نکالا ہو تو پورے کے پورے پر لگ جاتے. ایک دفعہ دکان آپ شروع کرتے کاروبار، ایک تو یہ ہوتے پہلے سے آپ مثلا ایک دکان بنا، دو دکان، وہ سرمایہ کے لیے نہیں بناتے، روزگار کے لیے بناتے، اس کا الگ ہو. لیکن جو ایک ظاہر سی بات ہے بہت بڑی مارکیٹ بناتے ہیں، بہت بڑا ہوٹل بناتے ہیں، تو انویسٹ کرنے سے پہلے اس میں ایک حصہ سال کے پورا ہونے کے بعد اپنی ضرورت کے پورے بچت پر خمس نکالنا واجب ہو جاتا ہے. اس کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کا ہمیں 20% نکالنا ہے، آدھا حصہ کرنا ہے، 10 میں سے 20 میں سے 10%. مال سادات ہے، اولاد زہرا کے لیے ہے، مستحق ہو سادات ہو، شرط یہ ہے ان کو دیا جاتا ہے. اور ایک حصہ مال امام ہے، زمانے کے امام کا حق ہے، اس کو آپ نے دین پہ خرچ کرنا ہے. اس میں پھر رہبر معظم کا ایک بڑا فتویٰ ہے، کہتے ہیں مسجد پہ نہ خرچ کرو مال امام. ہاں اس مسجد پہ خرچ کرو جہاں جمعہ ہوتا ہے، جہاں جماعت ہوتی ہے، جہاں درس و تدریس ہوتے ہیں، جہاں تبلیغ دین ہوتا ہے، اس پہ خرچ کر لو. سیدھے سادے سے مسجد جہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہیں دین پہ خرچ کر لو، محلے کے عالم دین پہ خرچ کر لو، دینیات سینٹر پہ خرچ کر لو، بچوں کی تربیت پہ خرچ کر لو. تو انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو ایک فارمولہ دے دوں گا، اس کا ہمیں کیا اپنے محلہ وائز امام بارگاہ میں ہم نے کیا اس سال سے شروع کرنا ہے. جو ایک مجلس پڑھ لی، ایک اشرہ ہو گیا، پھر نکل گیا، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو، تو پھر اس مجلس کا یہاں پر آگے جانے کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا معاشرے کے اندر کوئی اثر نہ ہوگا. میں ذکر کر رہا تھا مؤثر پروگرام ہونا چاہیے، متاثر سے کوئی انقلاب نہیں آتا. انقلابی امور کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، سورہ الروم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی دین کے
موضوع دین ہے. دین فطرت ہے جو ہماری ساری ضروریات کے ضامن ہے. یہی مختلف جو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن مجید سے. یہاں پیغمبر اکرم سے خطاب تھا، پیغمبر سے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنے یعنی وجہ سے مطلب یہ ہے پیغمبر سے خطاب، پوری توجہ کے ساتھ اسلام دین کی طرف متوجہ ہونا، پوری توجہ کے ساتھ. فِي السِّلْمِ كَافَّةً، دوسری آیت میں یہ ہے فِي السِّلْمِ كَافَّةً، سب کے سب دین میں، آدھا دین سے باہر آدھا دین کے اندر، ایسا نہ ہو. جہاں فائدہ ہو وہاں دین، جہاں فائدہ نہ ہو وہاں دین کی ضرورت نہ ہو. جہاں اپنی مرضی کی تھوڑی سی چلے، ایسا نہیں ہے. جب دین میں یہاں پہ جملہ بتاتا، عام طور پر لوگوں میں ہوتے ہیں کوئی مولوی صاحب، کوئی اچھا آدمی، کوئی بزرگ کسی جوان سے، کسی آدمی سے تبلیغ کر، کوئی نصیحت کرتا تو کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے نا، دین میں جبر نہیں ہے. کس نے کہا دین میں جبر نہیں ہے؟ دین میں آنے کی جبر نہیں ہے، آنے کے بعد جبر ہے. آپ پکڑ کے دین میں لانے کی وہ نہیں ہے. سمجھ میں آ جائے تو دین میں آ جائے، نہ آ جائے نہ ہے. یہ ہے دین میں جبر نہیں ہے. اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ دکھا دیا، ہدایت کے زاویے بتا دیے ہیں. جو تمہیں پسند آ جائے تو دین میں آ جا کے شاکر بن جائیں، اگر تمہیں پسند نہ آ جائے دین میں نہ آ کے کافر بن جائے. آنے نہ آنے کے لیے مرضی نہیں چلتی، آنے کے بعد ہماری مرضی نہیں چلتی. وہاں جو دین میں ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. یہاں پر پھر عام طور پر ڈکٹیٹ کہتے ہیں، یہاں پر پھر کرنا پڑتا ہے. کوئی ہمارا اختیار نہیں چلے گا، نہیں. جو بنایا گیا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. عزیزان، دین میں کون سا دین؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر انسان کی نیچر اور فطرت کو اس دین کے مطابق بنایا گیا. میں آپ کو جملہ بتاؤں، فطرت کو دین کے مطابق بنایا گیا، دین کو فطرت کے اصولوں کے عین مطابق بنایا گیا. دونوں فطرتی تقاضا کے خلاف دین میں کوئی حکم نہیں. انسان کی فطرت کا کوئی تقاضا کے لیے دین میں کوئی رائے حل نہ ہو، ایسا بھی نہیں. پھر وہ بھی مکتب اہل بیت میں، مکتب اہل بیت میں آپ کو بات میں 3-4 خصوصیت میں ذکر کروں گا. دوسرے مکاتب میں، مسالک میں آگے جا کر راستہ بند ہو جاتا ہے بہت سارے مسائل میں. لیکن مکتب اہل بیت دین اسلام کا وہ شعبہ ہے، چلتی دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں اتنے دروازے کھولتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر مسائل کا حل موجود ہوتا ہے. لیکن دوسروں میں ایسا نہیں ہے، سوچنے پر مجبور ہے. آج دنیا کہیں سے ہی نکل چکی ہے، لیکن دین میں کوئی مجاہد نہیں نکل رہے. کوئی مفتی صاحب اپنی طرف سے فتوا دے رہے، لیکن دین کے زمانے کے ضرورت کے مطابق اس کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی سی مثال بعد میں ذکر کروں گا اس کی کیا اہمیت ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس حل موجود ہے. فطرت کے تقاضوں کے مطابق دین فطرت ہے. مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ جو مختلف جو اعضاء کے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، کیا پیغمبر کے دور میں ایسا تھا؟ کیا جن مسالک کے فقہ کے ائمہ کی تقلید کرتے اس دور میں ایسا سسٹم تھا؟ نہیں تھا. گردہ کسی کا، گردہ مرد کا، جسم عورت کا. آنکھیں مسلمان کے آنکھوں کی تیر. ابھی اس دفعہ بھی شاید ابھی یہاں پر بھی ہمارے پچھلے سال ریاض کردو میں، اس سال پتہ نہیں گلگت میں اس کا صبح باہر سے عزائل آئے گئے. کورین آنکھیں لا کر مسلمان کی آنکھوں میں ڈالی جا رہی. اب آپ یہ دیکھیں، جسم مسلمان، آنکھ کافر. جسم مسلمان، خون کافر. رگے مرد، خون عورت. نامحرم کے ایک دوسرے سے چھو نہیں سکتے، لیکن کسی ناموس کے لیے ادھر سے خون کے فلان گروپ کی ضرورت ہے، یہ آ کے کسی جوان نے دے دیا. اب عورت کے جسم میں خون چڑھا دیا، نامحرم کا خون. کیا تو اس فقہ کے امام کے دور میں ایسا ہوتا تھا؟ ابھی تو گردہ اور آگے گردے سے ہٹ کر ابھی تو دل بھی تبدیل کرنے لگے ہیں. جگر کے ٹکڑوں کو بھی
پیون کاری شروع ہو گئی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے فقہ میں کہاں رجوع کرے؟ کس کے پاس جائے؟ مسلمانوں کو جیسے مصر کے بہت بڑے خطیب نے جو اہل سنت سے تعلق ہے اس نے کہا تھا باب اجتہاد کو کھولنا پڑے گا جس طرح اہل تشیع میں ہے. لیکن آج ہم کیا کریں گے؟ جانے سے پہلے توضیح المسائل کو دیکھیں گے. توضیح المسائل میں ہاں جی کر سکتے ہیں. مجتہد نے فتویٰ دے دیا، راستہ مل گیا، فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے. اتنی دنیا اور میڈیکل سائنس آگے جائے، کیا اسلام محدود ہے؟ اگر ایسا ہے تو قرآن کا دعویٰ نعوذ باللہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ سے کہاں جائے گا؟ راستہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، رائے حل ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. آپ سمجھیں گے باتوں کو. میں تو اشارہ کروں گا، علم ایک ایسا حربہ ہوتا ہے جو ذہن کے اندر، ہمارے جو ذہن ہے میموری ہے اس کے اندر ہر بات کے لیے فائل بن جاتی ہے خود بخود سے آٹومیٹکلی. اور ہر بات آپ کے ذہن کے اندر الگ الگ سے فائلیں جسے دروازہ علوم کہا جاتا ہے کھلتے جا رہے ہیں کھلتے جا رہے ہیں. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جوانوں سوچیں. نماز پڑھ کے نکلے ہیں، آگے پھر سورج ہے، اور روزہ کھول کے جہاز میں سفر کرتا ہے، ابھی آگے رات ہے، اور روزہ رہ کے ادھر آتا ہے، موسم کوئی اور ہو جاتا ہے. ایسے مواقع میں دین کے پاس حل ہونا چاہیے، شریعت کے پاس رائے حل ہونا چاہیے. وہ کہاں ہے؟ وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہے وہ حل. نظام محترم وہ کوئی بند گلی کی طرح نہیں ہے کہ مسائل پیش کر لے کوئی حل نہ ہو، بلکہ امام خمینی نے 12 ایسے فتوے دیے ہیں جو ان سے پہلے کسی بھی مجتہد نے کوئی فتویٰ ہی نہیں دیا تھا. اب یہ دیکھیں ابھی مریخ پہ پہنچ گئے. مریخ پہ کس طرح نماز پڑھی؟ مریخ پہ جا کر، چاند پہ جا کر کس طرح رخ کر کے نماز پڑھی؟ ارے پڑھنا تو پڑے گا نا نماز، لیکن قبلہ کہاں ہے؟ قبلہ کس طرف ہے؟ ان تمام کے لیے راہ حل اسلام میں ہے. اسی کو کہتے ہیں دین فطرت. انسان کو بنایا جائے، اس کے لیے کوئی ضابطہ حیات نہ دیا جائے، یہ خالق کی خالقیت پہ حل پائے گا. عجیب معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے. خالق ہماری طرح نہیں ہے عزیزان. مسجد بنائے پیش نماز نہ ہو، مدرسہ بنائے معلم نہ ہو، سکول بنائے بلڈنگ بنائے ٹیچر نہ ہو. یہ ہم کرتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا. ہم کرتے ہیں. کہیں سے کوئی پیسہ مل جائے تو محلے میں بہت بڑی مسجد بنائی، چلانے والے کوئی نہیں. ارے مسجد میں نماز جماعت کا حکم ہے. پورے قرآن میں دیکھیں، پڑھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآ کہتے ہیں نا، یہ قرآ کہتے ہیں. علماء کرام تشریف فرما. میں بہت جسارت کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرما. کہیں پر بھی نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، پڑھنے کا حکم ہی نہیں. نماز قائم کرنے کا حکم ہے. نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہوتے ہیں جو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. قد قامت الصلاۃ کے ساتھ جماعت میں سب کھڑے ہو جاتے. بغیر جماعت کے بھی نمازیں ہو سکتی ہیں. ارے یہ مجبوری میں ہے، حکم اولی جماعت کے ساتھ ہے. جماعت نہ ملے تو پھر خدا نہ پڑھو. ہمارے ذہن میں یہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ملے تو جماعت نہیں. یہ الٹ حکم خدا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کتنا ثواب رکھا ہے. خالق کی بارگاہ میں حاضری دو مخلوق کی خبر کے ساتھ. معاشرے پر نظر رکھ کے خالق سے رابطہ کر لو. لیکن کونے میں جا کے جلدی میں پڑھ لیا جی نکل گئے، مسجد ادھر خالی کے خالی ہے. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ جو بھی بناتا ہے PC1 PC2 PC3 PC4 بنا کے کوئی چیز بناتے ہیں. سمجھ گئے؟ PC4 کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ PC4 جس کام کو چلانے کے لیے ملازم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو PC4 کہتے ہیں. امام بارگاہ کے شروع میں نقشہ بناتے ہیں، پھر اس کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، پھر اس کے مینٹیننس کے لیے سوچتے ہیں، پھر اس کے آبادکاری کے لیے سوچتے ہیں. امام بارگاہ بنا دیا جی 2 کروڑ میں خرچہ کر دیا. مولوی صاحب ہے جی، مولوی تو کوئی نہیں.
کسی اور کے بغیر کام چلے. اللہ ایسا کوئی نہیں کام کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ بشریت میں سب سے پہلے ادارہ بنانے کے بعد اسٹوڈنٹ سے پہلے دنیا کا دستور ہے، اسٹوڈنٹ سے پہلے ٹیچر کا تعین کرتے ہیں. مسجد آپ بناتے ہیں تو پہلے مولوی صاحب کو لا کر اس کے اخراجات کو پورے کر دو. مولوی کا کام ہوتا ہے کہ امام بارگاہ کو مسجد کو کیسے بنایا جائے. یہ تاریخ ہے تخلیق کائنات میں. خدا نے سب سے پہلے انسان کو پہلے نہیں بنایا، سب سے پہلے اللہ کے نبی آدم کو پہلے نہ بھیجا. سب سے پہلے اس دنیا کے عمارت کو بنانے کے بعد پروردگار نے حضرت آدم کا اپوائنٹمنٹ کیا. جی آدم آپ دنیا میں جا کے ڈیوٹی دے دیجیے، اب میں ان میں کچھ سلسلہ چلانے والا ہوں. نصاب کے طور پر کچھ صحیفے بھیجے، بطور معلم آدم کو پہلے دنیا میں بھیجے. اب میں وہاں پر دنیا کو بسانا چاہتا ہوں، میرا ادارہ چلانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اسلام کو بنایا ہے. انسان کو بنانے کے بعد کیا انسان کے لیے کوئی نظام ہی نہیں بنا؟ انسان کی فطرتی تقاضوں کے مطابق کوئی نظام چلانے والا نہیں بھیجا، بنایا. یہ فطرت کے عین مطابق، اسی فطرت کے عین مطابق انسان کی ضروریات کے رائے حل کے نظام کو نظام اسلام. سب سے اہم ترین مرحلہ دین کا ہونا ہے. دین مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلوات پڑھو. سب سے اہم یہ سلامت الدین احب الینا من غیرہ. دین کی سلامتی تمام چیزوں پر ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے، سب سے محبوب ترین ہے. دین سلامت، دین ہو تو چل جائے گا نظام. پیغمبر اکرم کا بھی ارشاد ہے، جب بھی تم کسی بلا میں مبتلا ہو، جب تم کسی بلا میں مبتلا ہو تو فَجْعَلْ مَالَكَ دُونَ دَمِكَ، تم اپنے مال کو اپنی جان پر قربان کر دو. دیکھیں، جب تمہیں کوئی بلا، آزمائش، مصیبت، تکلیف، درد ہو جائے تو اپنے مال کو اپنی جان پر قربان کر دو. وَإِن تَجَاوَزَكَ الْبَلَاءُ، اگر تجھ سے وہ بلا ٹل جائے، تمہاری بلا ختم ہو جائے، مصیبت ذاتی ختم ہو جائے، فَجْعَلْ مَالَكَ وَدَّمَكَ دُونَ دِينِكَ، تم اپنے مال کو اور اپنی جان کو دین پہ قربان کر دو. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَسْلُوبَ مَنْ سُلِبَ دِينُهُ، واقعاً غارت شدہ وہ ہے جس سے دین غارت ہو جائے. جس سے دین غارت ہو جائے وہ بیچارہ ہے. إِنَّ الْمَخْرُوبَ مَنْ خُرِبَ دِينُهُ، برباد وہ شخص ہے جس کا دین برباد ہو جائے، جس کے پاس دین ہی نہ ہو. دین سب سے اہم دین ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ کے بہت ہی چاہنے والا ایک دوستدار جو دور کسی اور شہر میں رہتا تھا، ہر سال حج پہ تشریف لاتے تھے اور حج کے دوران مولا سے ملاقات کر کے زیارت کر کے واپس جاتے تھے. انتہائی گران قدر آپ کے صحابی اور پیروکار. ایک دو سال وہ مومن حج پہ نہیں آیا تو اس کے ساتھی آ گئے تو مولا نے پوچھا، فلان جو شخص تھا ہمارے چاہنے والا تھا، ہر سال حج پہ آتا تھا، ابھی ایک دو سال سے حج پہ کیوں نہیں آیا؟ وہ سلامت ہے؟ تو کسی ساتھی نے کہا، مولا اس کی مالی حالت ابھی ٹھیک نہیں، مالی حالت ٹھیک نہیں، اس وجہ سے وہ حج پہ نہیں پہنچے. اس کے دین کے بارے میں کیا ہے؟ دین تو الحمدللہ وہ پہلے سے مضبوط ہے. تو مولا نے فرمایا، آپ اس کو غریب مت سمجھو، هو الغنی، وہ بہت ہی توانگر ہے کیونکہ اس کا دین سلامت ہے. مال ختم ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں، دین سلامت ہونا چاہیے. سب سے اہم دین ہے. الحمدللہ آج میں آپ کو بتا دوں، دین ہوتے ہوئے کسی اور کی ثقافت،
کسی اور کی روش، کسی اور کے طریقہ کار دوسروں پر اثر انداز کیوں ہوتے؟ آج ہماری وجہ سے میں اس کے چند وجوہات آپ کو ایک دو دن میں ذکر کرنا ہے۔ الحمدللہ دین ہے، لیکن دوسروں سے متاثر فوراً کیوں ہو جاتے ہیں؟ ثقافت دینی کیوں مٹ جاتی ہے؟ دوسروں کے رہن سہن میں کیوں ڈر جاتا ہے؟ معاشرت بدل کیوں جاتا ہے؟ اس کے 10 وجوہات۔ کتنے وجوہات جی؟ 10۔ آپ نے یاد رکھنا، پورا 10 میں ذکر نہیں کر سکتا، شاید میں آج ایک دو کو ذکر کروں۔ ایک تو یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے، لوگ دین تو ہے لیکن فوراً ہی دوسری جو ثقافت ہے، حالت ہے، اس کے اندر وہ اپنے سابقہ حالت کو یا حقیقی جو صورتحال ہے وہ انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پہلی یہ ہے دین کی صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے۔ دین میں 3 مرحلے ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا۔ دین کے حوالے سے 3 مرحلے۔ دین دار، ایک کیا ہو گئی جی؟ دین دار، دین شناس، پھر دین پر عمل دار۔ دین ہو گئی نا، دین کو پہلے دین اپنانا چاہیے، لیکن اپنانا کافی ہے نہیں، دین شناس ہونا چاہیے، معرفت دین ہونی چاہیے، پھر دین پہ عمل ہونا چاہیے۔ عمل نہ ہو جائے تو وہ دین کامل دین نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک ہے دین دار، ایک ہے دین شناس اور دین پر عملدار۔ دیندار کافی ہے، دینداری کافی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 2 مثالیں دے دوں گا تاکہ ہمارے طالب علم سمجھ جائیں اور دوسرے ہمارے بزرگ کی سمجھ آئے، تعلیم یافتہ حضرات سمجھ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، کوئی بخار آ جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہی ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنے طور سے اس مریض کے چیک اپ کرتے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں گے حاجی صاحب، بلڈ پریشر ہم چیک کرتے ہیں، شوگر آپ کی چیک کرتے ہیں، آپ کی تکلیف کہاں ہے، یہ وہ کہہ کر وہ کہتا ہے جی مجھے 2-3 دنوں سے شاید یہ بارشیں ہو گئی جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھنڈ پڑی ہے تو بخار آ گئی۔ اچھا جی بخار آئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بخار ہے، نبض چیک کر لیا، اچھا ٹمپریچر 100 سے اوپر ہے جی، آپ کو بخار ہے۔ ڈاکٹر نے تشخیص کر لیا، یہ حاجی صاحب یہ جو پیناڈول کی 2 گولیاں اس کو لے جائیں، صبح شام کھانا ہے۔ ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص کر لی، اس کی دوائی تجویز کر دی۔ اب حاجی صاحب ہے جی، حاجی صاحب ہے دارودار۔ دارودار ہو گئے نہیں ہو گئے؟ یعنی وہ دوائی رکھنے والا، جیب میں اس نے دوائی خرید لی، جیب میں ڈال دی۔ حاجی صاحب ٹھیک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بتائیں نا، حاجی صاحب ٹھیک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کیوں؟ تو دوائی لے کے جیب میں ہے۔ حاجی صاحب کی بیماری کا بھی پتہ چل گیا ہے، دوائی خرید لی ہے جیب میں، حاجی صاحب کو ٹھیک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں؟ حاجی صاحب دوائی دار ہے، دوائی دار تو ہے، حاجی صاحب نے جیب میں ڈالا، ڈال کے ایک گولی بھی نہیں لی، تو بخار میں کوئی فرق نہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں جی؟ بس دوائی تو کل آپ نے بتا دی، وہ میں نے لے لی، وہ میرے جیب میں ہے پورے، آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں میرے جیب میں۔ حاجی صاحب کھایا نہیں؟ کھایا تو نہیں۔ حاجی صاحب دارو رکھنے سے، دوائی رکھنے سے ٹھیک کہاں ہو جاتے ہیں؟ اس کو کھانا چاہیے۔ اچھا صحیح بات ہے، دوائی رکھنے سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، دوائی کو کیا کرنا ہوتا ہے جی؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ استعمال کرنا ہوتا نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب چلو واپس گئے، واپس جا کے اس نے 2 گولیاں کھانے کو کہا۔ حاجی صاحب نے کہا 2 کھائیں گے تو 2 دن میں ختم ہو جائے، اس کو آدھا آدھا کر کے آدھا کھاتے۔ اس نے 2 نہیں کھائی، 1 گولی کو آدھا کر کے اس کی آدھی گولی کھا کے رکھے کہ دوسرے دن پھر بخار نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی آپ نے دی تھی،
کھائی بھی تھی لیکن بخار نہیں ہوتا تھا. ایسا دوائی دے دو. دوائی تو آپ نے آدھی گولی کھائی تو کسے ٹھیک کدھر ہوتے؟ تو یہ تھوڑے سے بچت کر کے کھایا. حاجی صاحب ایسا نہیں ہوتا. آپ نے تھوڑی سی زیادہ دوائی کھا لی تو جلدی ٹھیک ہو جاتی. حاجی صاحب گھر پہ آیا, اس نے کہا کل آدھی کھائے ہیں, آج 2.5 کھاتے ہیں, چلو بلکہ 3 کھاتے. کل کے بچت میں آج اس نے 3 گولیاں کھائی تو مزید بیمار پڑ گیا. دوبارہ ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ یہ عجیب سے آج تو میرے پورے جسم عجیب سے ہو گئے, کیا ہوا تھا؟ آپ نے کہا تھا 2 کھائے, میں نے کل کے بخیر آج 3 کھا لی تو پتہ نہیں کیا ہوا. جی صاحب ایسا نہیں ہوتا. دوائی کو لانے کے بعد جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو جان کے استعمال کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے طور سے استعمال کرتے جا رہے ہیں تو اس کی ظاہر بات ہے آپ نے ٹھیک نہیں ہونا. ہاں پھر آپ کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے صبح شام 2 گولیاں, اگر کم عمر ہو تو انہیں 1 گولی کھانی ہے. ٹھیک ہے جی, آج سے میں کھا لوں گا. حاجی صاحب نے ڈاکٹر کے کہنے پر آپ صبح 2 شام کو 2 کھائے تو دوسرے دن اس کا بخار ٹھیک ہو گیا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہم دین کو اس طرح لیتے ہیں, ہم دیندار ہیں, میرے باپ بھی دیندار تھا, میری ماں بھی دیندار تھی, میرا معاشرہ بھی تھا, لیکن دین کو رکھتے ہیں, عمل نہیں کرتے. کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس دین کا اثر نہیں ہوتا. دوسرے کا اثر اس پر حاوی ہو جاتا ہے, اپنے دین کا اثر اس پہ نہیں ہوتا معاشرے پر. سیم وہی ہے, ہم دیندار ہیں لیکن دین شناس کی ضرورت ہوتی ہے, پھر دین پر عملداری کی ضرورت ہوتی ہے جو طریقہ کار بتایا گیا. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کا یہ کھلا کھلا چیلنج ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یعنی صحیح آیت قرآنی ہے نا, بے شک نماز برائی اور فحشاء سے روکتی ہے. کس کو؟ نمازی کو. لے نماز بھی پڑھ رہا ہے, روز جھوٹ بھی بولتے جا رہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, گھر میں بیوی کو تھپڑ بھی مارے جا رہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, منہ سے ایسے روز ایسی گالیاں نکالی جا رہی, نماز بھی پڑھتے ہیں, حلال و حرام کا اس کے بعد کوئی تصور بھی نہیں ہے. آپ نے دین کو تو لے لیا ہے, دین کو ابھی پہچانا نہیں, پہچان کے عمل کیا نہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. نماز ضرور برائی سے روکتی ہے. وضو کرتے ہوئے وضو کے پانی آگے سے ہمیں حکم دے رہا ہے. ارے جی وضو کے لیے آپ جائیں گے تو وضو کی 13 شرائط ہے, نہیں ہے؟ وضو کی 13 شرائط ہے. وضو کی 13 شرائط, وہ ساری شرائط کا تعلق آپ کے ادھر سے نہیں ہے, آپ کے بیک سائڈ سے ہے. جہاں پر کھڑے ہیں وہ کسی کے بس بھی تو نہ ہو. جہاں پر کھڑے ہیں, جہاں وضو کر رہا ہے, وضو یہ کہہ رہا ہے جہاں تو وضو کر رہا ہے یہ جگہ کسی کے بغیر اجازت کے نہ ہو. جو پانی تو لا کے وضو کر رہا ہے وہ پانی آگے سے کہتا ہے یہ پانی مباح ہو, یہ پانی پاک ہو, یہ پانی مضاف نہ ہو, صاف ہو. پانی آگے سے یہ کہہ رہا ہے, اور روکتا نہیں روکتا, اور روکتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. ہم دین کو رکھتے ہیں, دین کے احکام کی شناخت نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے وضو کرتا جا رہا ہے, نماز پڑھتا جا رہا ہے, انسان کے کردار پر اثر کچھ ہوتی نہیں ہے جی, ہوتا نہیں ہے, نماز کے کوئی اثر نہیں ہو. یہی ہے. اور روزہ ہم رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, روزہ حفظان صحت کے لیے. قرآن مجید کی آیت ہے تو روزہ رکھو تو تم تقوی بن جاؤ گے, متقی بن جاؤ گے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم کیا ہے جی تتقون. روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ارے روزہ مہینے کا رکھیں لیکن پرہیزگار ہی نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ ایک مہینہ روزہ رکھ کر پرہیزگار کیوں نہیں؟ اللہ نے مشق ایسا کروایا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی جائز چیزوں سے ہاتھ اٹھاؤ, لیکن ہم اس کو کرتے ہیں لیکن اس کی معرفت نہیں رکھتے. اور پیغمبر کی حدیث ہے صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ, لیکن روزہ رکھتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں. کیوں؟
روزے کا فلسفہ صحت مند بنانا تھا، حفظان صحت تھا، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن بیماری میں کوئی فرق نہیں۔ ارے اس لیے دن کو 16 گھنٹے روزہ بھوکے رکھتے ہیں لیکن شام کو افطاری پر اس کی کسر نکالتے ہیں، کیا نہیں کھاتے؟ شریعت نے یہ کہا تھا کہ آپ خرما سے افطار کر لو یا نمک سے افطار کر لو اور جو حد ضرورت کھاؤ۔ ہم ایسا کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، چٹپٹے کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، دن بھر تھوڑے سے معدے کو سکون ہوا تھا، شام کو سوتے سوتے وہ بیچارہ معدہ اتنا فریاد کرتا ہے، تم نے تو میرے دن بھر کے کسر نکالا۔ محمد آل محمد بلند الصلوات۔ آواز بلند صلوات۔ اور اس کے علاوہ ظاہراً ابھی تھوڑے بہت ہم خیال میں رکھتے ہیں تو دین کے حوالے سے ہم دین پہ کیا عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے رہے، اسی لیے پہچانتے نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال پرسوں بھی میں کسی مجلس میں ذکر کر رہا تھا، کھانے پہ آ جائیں تو بلڈ پریشر کا مریض ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے نمک آپ نے استعمال نہیں کرنا، زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس چیک کرنے گیا، بلڈ پریشر بڑے ہائی ہے جی، آپ نے نمک کم استعمال کرنا، موٹا گوشت نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ضرور۔ دوسرا صاحب آتے ہیں، پتہ نہیں چکر آ رہے ہیں، ذرا چیک کرو۔ جی آپ کی شوگر بہت ہائی ہے جی جناب، حاجی صاحب شوگر بہت ہائی ہے، چینی استعمال نہیں کرنا، تھوڑے سے قہوہ جو بغیر سبز ہے قہوہ ہے بغیر چینی کے صبح شام پی لینا، مہربانی شکریہ۔ یہ دوائی بھی استعمال کر لو، جیب سے 1000 روپے بھی نکال کے دے دیا، ڈاکٹر کی فیس بھی دے دی، ادھر آ کے ڈر کے مارے گھر والے سب کو ڈر، نہیں نہیں چینی مجھے مت لانا، چینی نہیں لانا مجھے، جو کیوں میری شوگر بہت ہائی ہے، بڑے خطرناک ہو رہے، مر جاؤں گا، بلڈ پریشر ہائی ہے، سر چکرا رہا ہے۔ بیوی بیچارے گھر والے کے اتنے ڈھان ڈھان کے نمک تو دور سے نظر آتے ہیں، انہوں نے جا مجھے جب مجھے مار دینا تو نے نمک کھلا کے، یہ موٹا گوشت کہاں سے لایا، مجھے مچھی کھلاؤ۔ اتنا ڈر، ہاتھ پیر کے جوڑوں میں بڑا درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا تو کہا جی آپ کو تو یورک ایسڈ ہے۔ یورک ایسڈ ہے، کیا کی دال نہیں کھانی آپ نے، صحیح، گوشت بھی نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی جی بالکل بالکل۔ الٹا جیب سے پیسہ دے کر دوائی لے کر گھر پہ آتے ہیں، اتنا ڈر جاتا ہے، گوشت دے کر نہیں 1200 روپے، بیٹا کہتا ہے بابا جی کھا جی 1200 روپے 1400 روپے کے گوشت لائے، نہیں میں 1400 روپے 1000 5000 کو بھی نہیں کھاؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے یورک ایسڈ ہے، گوشت دال وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے، نہیں کھا سکتا، اتنا ڈرتا ہے مر جائے گا۔ لیکن رشوت کا پیسہ لا کر، سود کا پیسہ لا کر، بغیر خمس کے کھانے کھا کر پتہ بھی نہیں چلتا، آرام سے کھا جاتا ہے۔ یہ دین سے خارج کرے گا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں۔ دین یہ کہتا ہے جہاں پر تمہارے کھانے میں اگر 1 روپیے کا بھی، اگر 1 روپے کا بھی کسی کا مال ہو، بہن کو حصہ نہیں دیا ہو، باقی میراث نے اس میں سے حصہ نہیں دیا تو مال مزے سے کھا رہا ہے، نہیں کھانا، حرام ہے، مشتبہ کھانا نہیں کھانا، کسی کے بغیر اجازت کے نہیں کھانا۔ مسلمان، خصوصاً مسلمان حرام سے بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، مسلمان اور مومن کے لیے خصوصاً ظاہری میڈیکل کے اصولوں سے زیادہ دین کے اصولوں سے یہ حرام ہے کہہ کر وہ بہت سمجھاتے ہیں، حرام ہے تو نہیں کر سکتا۔ خصوصاً بلتستان میں پرانے زمانے میں حرام سے بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ غاسبی سے سلوخ فامیوں میں بجوا اللہ غاسبی سے زیتھے یا انہا تایا گوئے فامیوں نے شیر دو منی گوئے گیا۔ ناتی آوری مانا کسی آدمی دین نے ذکر کیا تھا ادھر کے، یعنی سے ادھر آبادی کے تھے، اتنے اچھے مومن تھے۔ پرانے زمانے میں کیونکہ لوکل جو گناہ ہوتے تھے، انٹرنیشنل گناہوں کا رواج نہیں تھا،
لوکل قسم کے گناہ ہو گئے. ابھی تو ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل بڑے بڑے گناہ آنے شروع ہو گئے. نہیں تو لوکل نہیں، تھوڑے سے جوان سردیوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کہیں کوئی تفریحی پروگرام، کوئی موسیقی کا، کوئی ڈول دھماکے دم بم چیزیں کھول دی ہے. لیکن لوکل قسم کے گناہ، کوئی آگے سے آنے والا ایکسپورٹ امپورٹ کی کوئی گناہ نہیں. حرام سے غصبی سے اتنے ڈرتے تھے. یہ مومن کی علامت ہے. ہمارے یہاں 2 محلے کے جوانوں نے رات کو کوئی پروگرام بنایا. جو جوان ہوتے ہیں رات کو تھوڑے سے 12-1 بجے تک تھوڑی سی وہ اس کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے، اب انہوں نے تھوڑی سی تفریح کا پروگرام کیا اور سارے جوان جمع ہو گئے. رات ہے، پروگرام کرنا شروع کر دیا. ادھر سے کوئی کہنا سرود کا شروع ہو گیا، لیکن ان کا جو ڈول تھا وہ دیکھا تو کوئی چرا کر لیا. جس جگہ پر جو اس کا ڈول تھا وہ پتہ نہیں کوئی اٹھا کر لے کر. کسی نے کہا ہمارا ڈول نہیں ہے، کیا کھیل کر گا؟ ہاں ہمارا تو شاید وہ لڑکے جو ہمارے دوسرے محلے ان کا بھی آج پروگرام ہے، ادھر انہوں نے لے کیا ہوگا. 2 لڑکے رات کی تاریکی میں چپکے سے جا کے دیکھا تو ان کا جو ڈول تھا وہ لڑکے سارے جمع ہو کے اس کو بجا رہے. لڑکے اندر جا کے کہا دیکھو یہ ڈول ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، تمہیں دینا پڑے گا. تو جو چھوٹے تھے ان کے تو زیادہ تو ان کے جا ادھر جا، کیا تمہارا ڈول ابھی ہمارے تو پروگرام چلنے ختم ہونے پر لے لو. چلو نہ دیکھو، چلو نہ دیکھو، ہمارے تو غصبی بھائی، غصبی کتابیں پھل چک. آپ اس میں ڈر گئے. کھیل حرام ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب جب لڑکے جانے لگے اپنے مطالبے سے، جو کام نہیں بنا تو انہوں نے کہا ہمارے تو غصبی کتاب نہیں اور دو یہ غصبی سے بچی نا. آپ ان میں سے جو تھے دے دو یار، دے دو. غصبی کیا ہے تو کھانا غصبی کا ذمہ کیا میں نے چھوڑا یار. اب غصبی سے اتنے ڈر گئے کہ دوسرے محلے کے ڈول کو اٹھا کر دے دیا، اپنا پروگرام ختم کر دیا. حرام اور غصبی سے اتنے ڈرتے تھے. حالانکہ وہ گناہ ہے، لیکن غصبی کا لفظ، حرام کا لفظ اتنا سخت ہوتا تھا علماء کرام کی تبلیغ کی وجہ سے. یعنی یہ دین کے اندر ہے. وہ بھی بے دینی تھی لیکن جوانی کی مستی میں کر، لیکن غصبی کا لفظ ان کے برس ناگوار گزرا. انہوں نے کھیل ختم کر دیا، ان کا اس کا ملے گا. آج غصبی سے جو کچھ کلیکٹر سمجھ کو نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم دین رکھتے ہیں، دین شناسی اور دین پر عملداری کا جذبہ نہیں رکھتے. سیرت مولا نے فرمایا تھا سلامت الدین، دین کی سلامتی احب الینا، سب سے پیارا ہے ہمارے پاس من غیر تمام امور سے. عزیزان محترم، دین ہے، دین پر. اسی لیے کہا تھا مولا حسین کا نعرہ یہ تھا، اسلام پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. اسی کے لیے تو آزاد ہے، اسی لیے تو منبر ہے، اسی کے لیے یہ مجلس ہے. اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اگر دین سے ہٹ کر کہیں پر کام کر رہے تو فوراً چھوڑنا ہوگا. دین والے پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے دنیا ایک ہی طرف کیوں نہ ہو. اس کی مثال آپ دیکھیں، دین پر عمل کرنے والا ہو. ایک امام خمینی کے لیے آپ دیکھیں جو دین کا ایک معصوم تو نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، میرے معصوم ہے، لیکن دین کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا. پوری دنیا ایک طرف ہو گئی. کیا کہا تھا؟ شاہ ایران نے کہا تھا، شاہ ایران نے کہا تھا میں خمینی تجھے ایران میں آنے نہیں دوں گا، پوری دنیا کے ساری حکومتیں میرے ساتھ ہیں، میں تمہیں کسی بھی ملک میں جانے نہیں دوں گا، میں کسی بھی ملک میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. امام خمینی نے کیا فرمایا؟ میں اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کے ایئرپورٹ پر مجھے پھراتا رہے، لیکن میں اپنے مشن سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. دنیا کے ایئرپورٹ پر میں سفر کرتا رہوں گا، کیونکہ ایئرپورٹ سے تو اندر نہ جانے نہیں دیں گے، لیکن ایئرپورٹ پر کوئی کسی کیا مجال. ہر ایئرپورٹ پر سفر کرتا رہوں گا، لیکن میں اپنے مشن دینی سے میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ یہ امام خمینی کا نہیں تھا، یہ امام حسین کا تھا. امام حسین نے ہی فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میں نہیں کر سکتا، یہ یزید کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. یہ حسین کو تربیت کس نے دی تھی؟ نانا کی نصیحت تھی.
آپ نے نہیں دیکھا مکہ کے بڑے بڑے آ گئے حضرت ابو طالب کا سفارش کے لیے، محمد سے کہہ دینا اگر وہ کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم شادی رشتے کا انتظام کرتے ہیں، خوبصورت کوئی محل گھر بنانا چاہتے ہیں ہم محمد کے آرزو کے مطابق گھر بنا کے دیتے ہیں، اگر مال دولت کسی کی خواہش ہو تو ہم مال دولت جمع کر کے دیتے ہیں۔ تو کیا جملہ فرمایا؟ ارے چھوڑے چاچا جان، آپ مجھے یہ کہہ دیں اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو دے دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند کو بھی اگر لا کے دے دیں تو میں اپنے مشرق سے نہیں ہٹنے والا۔ تو اسی دین کو بچانے کے لیے جب دین پہ آنچ آ گئی، دین خطرے میں پڑ گیا، دین کے خلاف نعرہ بلند ہوا، حسین کی ذاتی اگر کوئی خلاف نعرہ یا کوئی مشن ہوتا تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن یزید نے کیا کہا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ نہ بنی ہاشم نے نعوذ باللہ کھیل کھیلا ہے، بنی ہاشم نے پیغمبر پر دین پر ہروا دیا، کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی خبر وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے بنی ہاشم نے دنیا میں کھیل کھیلا تھا، کیا حسین مدینہ میں نہیں سکتے؟ ایسے موقع پر حسین نے وعدہ کیا تھا میرا سب کچھ دین پہ قربان کر دوں گا۔ دین کی بات جب چل جاتی ہے تو مشن حسینی نے فرد کے لیے دین شناسی کا در، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ناموس ہو، چاہے مریض ہو، چاہے 6 ماہ کا بچہ بھی ہوگا۔ کل ایک واقعہ میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، مدینہ سے جب وداع ہو رہا تھا حسین انتظامات کر رہے تھے، مدینہ سے نکلتے ہوئے علی اصغر اگرچہ 19 دن کا بچہ تھا، بہن سے وداع کرتے ہوئے شاید بچہ تھا، بہن کی جدائی کا غم اتنا خطرناک ہوتا ہے، شاید ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے مطلب نکل چکا ہو۔ حسین نے قانون میں کہا اصغر دین کی بقا کے لیے شہادت کے لسٹ میں تیرا نام بھی ہے۔ علی اصغر نے فوراً بہن کو چھوڑ دیا، ہاتھ بابا کا حوالہ کر دیا۔ آج مصیبتوں کی وجہ سے شاید بہت سارے صبح سے لے کر عصر تک حضرت رسول لاش اٹھا کے تھک گئے۔ ادھر اہل بیت سے جدائی کا غم، مصیبت، ماحول، دشمن کے نرغے میں، جس کی وجہ سے شاید حسین مدینہ میں جو اپنے 6 ماہہ مجاہد کو جو بات بتا کے لائے تھے، حسین کے ذہن سے وہ بات شاید نکل گئی۔ کربلا کے میدان میں یکتا و تنہا ہو کر حسین نے آخری اتمام میں حجت کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ کیا کوئی ہے ہماری فریاد کو پہنچنے والا؟ کیا حرم آل محمد کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے؟ حسین جب یکتا و تنہا ہو کر میدان میں عصا ٹیک لگا کر بابا فریاد کر رہے ہیں، یہ آواز مختلف جگہوں پر پہنچی۔ ایک خیمگاہ سے رونے کی آواز حسین کی کانوں سے ٹکرائی، تشویش سے ہو گئی۔ خیمے میں کوئی شاید حالت رونما ہو گئی ہوگی، اس لیے بیویاں بہن کا نہیں فریاد کرتے، جلدی سے واپس آ گئے۔ زینب کو کہا بہن ابھی میں زندہ ہوں، بہن کیوں فریاد کرنے؟ ابھی حسین زندہ ہے، دشمن کے مقابلے میں ہے، آپ فریاد نہ کریں، آپ لوگ نہ روئیں، دشمن مجھے تانے دیں گے کہ حسین ابھی زندہ ہے، سارے گھر والے رو رہے ہیں۔ تو زینب نے کہا
بھائی حسین ہم اس لیے نہیں رو رہے بلکہ آپ کی فریاد کی آواز سن کر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے کیا۔ حسین سمجھ گئے واقعاً جب اصغر بھول گیا تھا تو میں نے یاد دیا، میرے ذہن سے نکل گیا تو میرے اصغر نے مجھے یاد دلایا۔ رباب سے کہا رباب میرا اصغر مجھے دے دے۔ رباب ششماہا مجاہد کو بابا کے حوالے کرتی ہیں۔ حسین اصغر کو چوم کے کہتے ہیں بیٹا واقعاً تو نے مجھے یاد دلایا، لیکن حسین نے یہی کہا کہ میرا اصغر پیاسا ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، 3 دن کا پیاسا۔ آپ یہ دیکھیں بڑے نڈال ہو جاتے ہیں تو 6 ماہ کا بچہ جسے ماں کا دودھ پینا ہو۔ چھوٹے بچے گھروں میں ہوں گے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ بچہ جب 6 ماہ سے آپ بچوں کو کھلاتے ہیں کوئی دودھ، کم از کم ہر گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو کھلانا ہوتا ہے۔ لیکن 3 دن سے نہ پانی ہے نہ دودھ ہے، اب اس بچے کی کیا حالت ہوگی؟ حسین نے ماں سے اصغر کو لیا، یہی کہا اصغر کی ماں میں ذرا ششماہے کے لیے کوئی پانی کی کوئی تلاش کروں، اجازت دے دیں۔ فوراً دے دیا۔ امام حسین اصغر کو گہوارہ سمیت لے کر تھوڑے سے آگے چلے تھے۔ علامہ اظہر حسن صاحب اپنی کتاب نقل کرتے ہیں، تھوڑے سے آگے چلے تھے، پیچھے سے رباب آ کر امام حسین کو کہا آقا جان تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لیں۔ کیا ہے؟ اصغر کی ماں، اصغر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دیں۔ ماں نے اصغر کو لے لیا، خیمے کے اندر لے کر گئی۔ ماں کو اندازہ ہوا حسین کے ساتھ چھوٹی صبح سے لے کر ابھی تک قتلگاہ کی طرف گیا، واپس نہیں آیا۔ حسین میں اصغر کے کپڑے تو بدل لوں، کوئی بھی ماں چھوٹے سے بچے کو کہیں لے جانا ہو تو کپڑے تبدیل کر دے۔ اصغر کو لے کر خیمے میں لے جا کر اصغر کے کپڑے چینج کروا دیے اور آنکھوں میں سرما لگایا۔ آستین کو کہتے تھوڑا سا اوپر چڑھایا، اس لیے میدان میں مجاہد کو بھیج رہی تھی۔ اور ماں بچے سے یہ کہہ رہی تھی بیٹا رونا نہیں ہے، وہ بچہ رونا نہیں بیٹا۔ تیار کر کے باپ کا حوالہ کیا۔ اصغر باپ کے پاس آ گیا، مولا لے کر دشمن کے مقابلے میں پہنچے۔ ادھر فوج شام میں ہلچل مچ گئی، سب بہت سارے کہہ رہے تھے حسین یکا و تنہا ہو کر قرآن لے کے آیا، کسی نے کہا کوئی اور چیز لے کے آ رہے ہیں، لیکن عمر صاحب نے کہا شام والوں کوفہ والوں ڈرو نہیں، یہ کوئی قرآن نہیں، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ واقعاً تو یہی تھا، یہ ناطق قرآن کا چھوٹا سا سورہ ضرور تھا۔ مولا حسین اصغر کو لے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور کہا اے کوفہ والو شاید تمہارے بھی میرے اصغر کی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تم نے بھی بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے، اگر میرا کوئی قصور ہے
سامنے آ رہی تو فوج شام میں بغاوت شروع ہو جائے گی. اس لیے اشارہ کیا ایک ملعون کی طرف یا حرملہ اقتا کلام الحسن. اے حرملہ حسن کو جواب دو. واللہ عزیزان حرملہ مختاری زونک حسن تسلو جادر ونا مختاری سی کربلائی ملعون کن اکثر گاما واصل جہنم نسنا مختاری ساتھی چک مدینین اللہ سے تھن منا کھولا سلام جہلو دیوانا کھولا مولا سجادی فین چی جہلو مختار لا سلام تھن چک لیکن داخسن حرمولا کا دل سو بھنن مختاری داخسن بس 50 Adi, Shir'ala, Yomi, Finko,